الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ آگے بتا دیا جائے گا کہ کون سے جانور تم پر حرام ہے اور کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہے۔ آج آیت مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کی ممانعت اللہ رسول نے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار، جو جانور ذبح کر کے کھانا تھا لیکن وہ اپنی موت ہی مر گیا یا اسے مار دیا گیا۔ مردار کسی صورت بھی حلال نہیں ہے۔ والدم اور خون، جانور کا خون ہو یا انسان کا خون ہو، کسی صورت بھی خون کا استعمال انسان نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، پورا کا پورا سور نجس ہے، نجس عین کہا گیا اسے، اور یہ سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ دوسرے جانوروں کے بال، کھال، ہڈیاں کسی استعمال میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن سور کی کوئی چیز بھی آپ استعمال میں نہیں لے سکتے۔ وما احل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو ذبح کے وقت پکارا جائے اللہ کے غیر کا نام اس پر۔ جب جانور کو ذبح کریں اس وقت اگر آپ نے اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا نام لے لیا، وہ جانور آپ پر حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لینا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی جانور کے اوپر بھی غیر کا نام آ جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کا صحیح معنی نہیں سمجھا۔ ورنہ قربانی کا جانور آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانور ملک صاحب کا ہے، یہ جانور فلانے کا ہے۔ اب وہ قربانی کا جانور ہے، نام تو آ گیا نا غیر کا اس کے اوپر، کیا وہ جانور حرام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہی معنی ہے ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ جیسے کہ عرب کے رہنے والے دور جاہلیت میں وہ اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے، ذبح کرتے وقت لات اور عزیٰ کا نام وہ لیتے تھے، اس لیے بتایا گیا ذبح کے وقت اگر کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہوگا۔ والمنخنقۃ گلا گھونٹنے سے مرنے والا، جانور تھا کہیں بند تھا، اس کا گلا گھٹا اور وہ مر گیا، اب وہ حلال نہیں ہے۔ والموقوذۃ اور چوٹ مار کر حلال کیا گیا، اس کو گولی ماری جانور کو یا ڈنڈا مارا وہ مر گیا، اب وہ حلال نہیں ہے۔ والمتردیۃ بلندی سے گر کر مرنے والا، جانور کنویں میں گر گیا، چھت سے گر گیا، گر کر مر گیا، اب وہ حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ سینگ لگنے سے مرنے والا، دو جانور آپس میں لڑے، ایک نے سینگ دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا، اب وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جسے کھا جائے درندے مگر جنہیں تم نے ذبح کر لیا۔ چیر پہاڑ کی درندے نے وہ جانور کو کھا گیا، لیکن ابھی تھوڑا سا ہی کھایا تھا، ایک زخم ہی اسے لگا تھا، لیکن ابھی وہ جانور مرا نہیں تھا، آپ نے جلدی سے اسے ذبح کر لیا تو وہ جائز ہو گیا۔ اگر اس نے چیر پھاڑ کی اور وہ جانور مر گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا بتوں کے آستانے پر، یہ دور جاہلیت میں بتوں کے سامنے ان جانوروں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، وہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ قسمت معلوم کرو مخصوص تیروں کے ساتھ۔ یہ قسمت کا حال بتانے والے طرح طرح طریقوں سے جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، اہل عرب میں یہ مشہور تھا، وہ تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے
یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ آج جو لوگ فال نکالتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ کام گناہ ہے۔ جو چیزیں حرام تھیں اس کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ اپنی اصل میں حلال ہوتی ہیں۔ دلیل جو چاہیے ہوتی ہے وہ حرمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے، منع کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی اسلامی کام کو اگر منع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے آپ منع نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے جی میلاد منانا غلط ہے، 11ویں کرنا غلط ہے، بزرگوں کے مزارات پر جانا غلط ہے، یا رسول اللہ کہنا غلط ہے، اس طرح یا علی کہنا غلط ہے، یا غوث کہنا غلط ہے، دلیل اس کے ذمے ہوگی۔ ممانعت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ کون سی آیت کون سی حدیث سے منع ہے، اور ان کے جواز پر قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں اور حدیثیں بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ دلیل منع کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اگر یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔